اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما شککت فیہ اگر کوئی انسان شک کرے اور اس کا وقت گزر چکا ہو تو پھر اس کو بنا رکھے کہ اس نے کر لی. اسے نماز عشاء میں شک کرے کہ اس نے مغرب پڑھی ہے کہ نہیں تو اس بنا رکھے کہ میں نے مغرب پڑھ لی ہے. دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے شک، ایک ہے یقین. اگر یقین ہے کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی ہے تو نہیں، آپ نے مغرب پڑھنی ہے پھر عشاء پڑھ لی. لیکن اگر یقین نہیں ہے، شک ہے، ایک ایسے مقام پر ہو رہا ہے کہ جہاں سے گزر چکے ہیں آپ، تو شک میں تو بنا رکھی جائے گی کہ اس کے اوپر ہم نے عطا کر دیا ہے اس کو. یعنی عشاء میں شک کرے کہ مغرب نہیں پڑھی ہے کہ نہیں تو اس بنا رکھے کہ میں نے پڑھ لی ہے. انه عند الشك يبني على انه اتى بها. نعم. اي اي دیکھیں روایت میں موجود ہے کہ مکروہ ہے لا شوفوا رات پہ کھڑے ہو کر پانی پینا. موجود المكروه القيام ليلا اور یہاں پر تعدد مطلب نہیں ہے، اور دن کے لیے روایت نہیں ہے، دن کے لیے کہ بیٹھ کے پڑھے. رات میں کھڑے ہو کر مکروہ ہے لیکن دن میں مکروہ نہیں ہے، یہ کہہ رہی ہے روایت. تعدد المطلوب ولذا ببالي انا اكد. اور جہاں پر تعدد ہو، شرب الماء کے جو مسئلہ ہے پانی پینے کا مسئلہ ہے کھڑے ہو کر، وہ جو نہیں ہے وہ صرف رات کے لیے ہے. اور کراہت کے اوپر اس کو علماء نے حمل کیا ہے کسی بھی مورد میں. اگر کوئی چیز مسلم ہے اور مخالفت کر رہی ہو تو ہم اس کو نہیں کہہ رہے، لیکن جہاں مسلم نہیں ہے وہاں ظاہر پہ ہم عمل کریں گے. مسلما لا نقول بلا اشکال. ہم کیسے اللہ کے حکم تک پہنچیں گے؟ دلیل کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. لا ہم اس روایت سے ایک قانون کلی بنا رہے ہیں، اس کے نتیجے سے ہم پہنچیں گے اس حکم کے اوپر. استفیدت الكبرى الكلية. بعض موارد میں ایسا ہے، کیوں نہیں؟ في بعض الموارد ليش؟ اور اسی طرح مستحب اور مکروہ کے اندر بھی وسعت آ جاتی ہے. في المستحبات خلي يعني نسلم ذلك. في المكروهات نشوف. بله. اسی روایت میں جو حضرت کی غیبت کے زمانے میں نام لینے کو منع کیا گیا، اسی روایت میں یہ وجہ بیان کی گئی کہ بنی عباس طلب نہ کرے حضرت کو، کہ نتیجے میں نام لینے پہ طلب رہے گی اور لوگ حضرت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور شیعوں کو اذیت کریں گے. لیکن اب وہ موضوع نہیں رہ گیا. اور خود زیارت میں، دعا میں جو خود ائمہ معصومین علیہ السلام سے آئی ہے اس میں حضرت کا نام آیا ہے. پنچمبے کے دن کی جو زیارت ہے، جو ان کے والد کی زیارت کا دن ہے، امام حسن عسکری کی زیارت کا دن ہے، یا ابا محمد کا نام جو حضرت کا نام لیا گیا ہے. اور اسی طرح دوسری زیارتوں میں. لہٰذا اس سے یہ ہم نتیجہ نکالتے ہیں یہ اس وقت کے لیے خاص حکم تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا حکم. یہ قضیہ حقیقی نہیں ہے بلکہ قضیہ خارجی ہے، یعنی اس وقت کے لیے تھا. البتہ ایک مجموعہ فقہا کا ابھی بھی مکروہ ہے، حرام نہیں، اس وقت حرام تھا
ابھی بعض علماء مکروہ سمجھتے ہیں، البته فقها ایک جماعت ہے علماء جو اس کا قائل ہے، فقها گفتن حالا اور یہ مکروه بھی اسی لیے کہ جو حرام میں نے و حرام کچھ دعاؤں میں اور کچھ زیارتوں میں نام آیا ہے چونکہ حضرت کا، یه عده‌ای گفت لہٰذا اب شاید کراہت بھی ثابت نہیں، اینم ہاں بخاری کچھ علماء نے کہا ہے اور کراہت کا قائل بھی ہے چند تا از دعاها و اس زمانے میں زیارتها بھی، نام غیر حضرت آج کے دور میں بھی، شده معلوم لہٰذا نیست کلن کراہت روشن نہیں بسیاری ہے، از فقها معلوم نہیں ہے۔ کراهت میں نے کردن عرض کیا کہ امام حسن عسکری کی جو زیارت پنجشنبے کے دن کی ہے علی اس کل میں ہے حال یا ابا محمد، محمد یعنی حضرت، حضرت کا نام باقاعدہ آیا جل اللہ تعالیٰ پر جو زیارت امام شریف۔ حسن عسکری علیه السلام روز پنجشنبه همچی روزی داره یا ابا محمد، محمد یعنی حضرت حجت عجل الله فرجه. دیکھیے علم کب ہوا ہے، دو العلم بعد مثلا خروج ظرف عن ہیں، الابتلاء یا قبل الخروج عن الابتلاء. ان میں سے ایک چلا گیا، بعد الخروج عن الابتلاء یعنی الان اگر اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں سے اجتناب کرنا ہے یا نہیں، بعد جس ذلك وقت علم ہوا ایک ان میں سے خارج ہو گیا ہے ابتلاء سے تو دوسرے کے اوپر بھی باقی رہ جائے گا حکم۔ فإذا بعد وجوب الاجتناب خرج واحد عن الابتلاء استصحاب وجوب الاجتناب بالنسبة إلى الثاني باقي. هل صار حلال طاہرا بعد خروج عن الابتلاء؟ دیکھیں یقین ہے اس کو اجتناب کا، شنو؟ دونوں سے واجب ہے اجتناب کرنا، اس کا یقین ہے۔ اجتنابه اب ایک اس میں سے چلا گیا تو اب کیا دوسرے پر کو استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی بھی باقی ہے یقین کہ اس کو استعمال میں مسئلہ ہے، لہٰذا استصحاب ہوگا کہ نہیں، اس کو ابھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وشككت في بقاء هذا الوجوب الآن استصحب الوجوب. ليش لا؟ دیکھیں دو ظرف ہیں، ليش الحلال؟ اب ہمیں کسی کے علم میں نجاست نہیں ہے، أحدهما شك بدوي فيما إذا كان قبل ان میں سے ایک چلا گیا، گر گیا یا ختم ہو گیا، کوئی لے گیا، لم أعلم اب ہمیں علم ہوا، اب اس کے جانے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس تھا، خرج عن محل اب علم اجمالی اس میں داخل ہو گئے نہیں، واحد من الاثنين كان نجس. اب واجب ہے اجتناب کرنا اس سے، اس ایک سے بچے ہوئے ایسے نہیں، کیونکہ بعد میں آیا ہے ہمیں یہ علم اجمالی۔ شك البدوي في نجاسة هذا يعني في وجوب الاجتناب عن هذا ولا. دیکھیں ہم ہیں اور وہ روایت ہے جو غیبت صغرا کے زمانے میں صادر ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا نام مت لو تاکہ طلب نہ ہو، دشمن ان کے ڈھونڈنے نہ لگے، یہ خود اس بات کی علامت ہے، یعنی اگر حضرت کا نام لیتے اس زمانے میں وہ بنی عباس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ امام حسن عسکری کوئی بیٹا ہے یا نہیں، اور اگر شیعہ ایک دوسرے کے درمیان نام لیتے تو وہ جاسوس وغیرہ نقل کرتے اور حکومت ڈھونڈنے کی کوشش کرتی اور شیعوں کو اذیت کرتی کہ حضرت کو ڈھونڈ سکیں، لہٰذا منع کیا حضرت کا نام لینے سے، لہٰذا آج اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ روایت کہہ رہی ہے کہ تعلیل ہو گئی ہے، روایت موجود ہے، علت موجود ہے، روایت میں ہی موجود ہے۔ البتہ ایک بہت 20-30 آدمی ایسے علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے ان افراد کو، ایک جماعت ہے جو ابھی بھی کراہت کے قائل ہے نام لینے کی، لیکن میں نے عرض کیا حرام تو یقیناً نہیں ہے، حتی مکروہ بھی میری نظر میں روشن نہیں ہے کہ یہ کراہت ہو آج کے دور میں نام لینے میں، چونکہ جو چیز غیبت صغرا میں منع کی گئی ہے اور حرام تھی یہ حرمت آج تک باقی ہے۔ یہ قضیہ حقیقی تھا یا خارجی تھا؟ شاید حقیقی تھا، اس وقت کے لیے تھا۔ ہاں ایک جماعت نے ابھی بھی کراہت کے قائل ہے، لیکن میں اس کا بھی قائل ہوں، اور تیسری ان سب کے علاوہ حضرت کا نام دعا اور زیارت میں آیا ہے، نام صریح آیا ہے۔ وجود اسم حضرت در یه عده‌ای از دعاها و زیارتها.
دیکھیے قاعدے کے لحاظ سے یہ دنیاوی بات ہے، کیونکہ آخرت میں تشکرون یعنی شکر گزاری آخرت میں کوئی معنی نہیں رکھتے، شکر دنیا کے لیے. قاعدتاً باید دنیاوی باشه، چون تو آخرت کے لیے تشکرون نداره. ہاں اس میں کہ ایک موت جو ہم نہیں تھے وہ اس دنیا سے پہلے ہے عدم، اور ایک اس دنیا کے بعد ہے جو برزخ اور آخرت سے پہلے ہے. یہ موتی ما قبل از این دنیا لہذا لعلکم تشکرون اس قلیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم اس دنیا کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں جو پہلے کی دنیا تھی اس میں بھی ہمارے لیے کوئی حکم شرعی نہیں تھا اور نہ آخرت میں کوئی حکم شرعی ہے، لہذا شکر کا معنی یہاں پر نہیں ہے. نه تو اون دنیا تکلیف بوده مگر تکلیف خاص خودش، نه تو آخرت تکلیف هست. فقیہ کے لیے شبہ مفہومیہ کوئی شبہ نہیں، یا کوئی نہ کوئی نتیجے میں پہنچ جائے گا فقیہ، تو پھر شبہ نہیں ہے. میدونم فقیه که واسه شبه مفهومیه شبهه نمیمونه، به نتیجه یه چیزی به اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اگر لکڑی کوئلہ بن جائے تو ابھی راکھ نہیں ہوئی ہے، یہ استحالہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض کہہ رہے ہیں کہ استحالہ ہے لہذا طہارت ہے، لہذا فقیہ کے لیے شبہ نہیں ہے. اس فقیہ کے لیے شبہ ہے کہ شک کر رہا ہے کہ کوئلہ ہو جانا استحالہ ہے کہ نہیں، تو استصحاب کرے گا، استصحاب نجاست کا جس کے لیے شک ہے. آیا زغال شدن استحاله است یا استحاله نیست؟ استصحاب میکنه، استصحاب نجاست میکنه. آپ نے خود فرمایا شبہ مفہومیہ کہ آپ کو شک ہے کہ اگر لکڑی جل کر راکھ نہیں ہوئی اور ابھی کوئلے میں ہی باقی ہے تو یہ اس کے اندر استحالہ ہوا ہے کہ نہیں. اگر استحالے ہی پہ شک ہے تو حکم باقی رہے گا نجاست کا. شبه مفهوم یعنی این وقتی که شک کردیم استصحاب نجاست میکنه. ہاں اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ نو کا بدل جانا بھی استحالہ ہے تو یہ استحالہ ہو چکا ہے لہذا پاک ہے. شاید یک شم صاحب عروه باشه. لیکن اگر شک ہے تو استصحاب کہے گا کہ نہیں ابھی نجاست باقی. اگر فقیه برای شبهه موند یعنی شک، اگر شبہ مفہومیہ ہے تو حکم جو پہلے کا ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ اگر شک یہ ہے کہ یہ استحالہ کہلاتا ہے کہ نہیں تو یہ استحالے کے ہونے پر ہی شک ہے لہٰذا حکم باقی رہے گا. استحاله بهش میگن یا نه؟ لہٰذا علماء اکثریت قائل ہیں، لہٰذا فرمایا علماء نے کہ اگر لکڑی جل کے راکھ ہو جائے، لکڑی نجس تھی جل کے راکھ ہو گئی تو یہ راکھ پاک ہے. لیکن کوئلہ ہونے کو استحالہ بہت سے علماء نہیں قبول کرتے کیونکہ ابھی شک ہے کہ یہ لکڑی جو نجس تھی یہ کوئلہ ہونے پر استحالہ ہے کہ ہم پاک کہیں یا نہیں. لہذا اگر شک کیا ہم نے کہ یہ استحالہ ہے کہ نہیں تو استصحاب باقی رہے گا نجاست کا جب تک وہ راکھ میں تبدیل نہ ہو جائے. استصحاب نجاست میکنیم. گولادا گفتن زغال چوبی که نجس بوده و زغال شد هنوز خاکستر نشده این نجسه. روایت میں ہے کہ سجدے اور تیمم کے لیے زمین پر ہو اور اس سے جو منصرف ہے کلمہ عرض سے اس سے عقیق خارج ہے. کیا پتھر نہیں ہے؟ پتھر ہے، فیروزہ پتھر ہے، زمرد پتھر ہے. لہذا مرمر جو معادن میں آتا ہے، کان میں آتا ہے، خاص ہے کہ اس کو پتھر نہیں کہا جاتا، معادن کہا جاتا.
تو پھر تیمم اس میں صحیح نہیں کیونکہ یہ پتھر نہیں ہے. معدن خاص عقیق پہ کیا سجدہ کر سکتا ہے وقت تیمم انسان؟ سجدے رو سنگ باید باشه، این سنگ نیست. یعنی یا کوئی زمین کا بہت بڑا حصہ ہو یا پورا عقیق ہو یا پورا فیروزہ ہے، کیا اس پہ تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یا یک تکه اگر کیونکہ عرض سے مراد غیر از عقیق پیروزه یہ چیزیں. یاقوت که اینا همه سنگ سونا دیگه. کیا سونا سونے چرا زمین سے نہیں تیمم نکلتا ہے، کردن؟ لیکن چرا؟ منصرف ہے کہ یہ سونے کو ہم زمین نہیں ارض کہتے. منصرف ازش، گرچه این اصلش ارضه. خود طلا مگه اصلش زمین نیست؟ ہاں یہ پتھر اما منصرف یہ جو ازش. پتھر لگائے جاتے ہیں حرم میں جو لگائے جاتے ہیں، ها شاید ان میں سے کچھ مرمر ہو. سنگایی که تو صحنه اگر وہ مرمر ہے تو پھر اس کے اوپر تیمم کرنا اما مشکل ہے. سنگایی که تو حرمه شاید بعضیاش مرمر باشه، یعنی این سنگایی که خودم به دیواره بهش میشه تیمم کرد. نه درست. مگه عقیق و فیروزه سنگ نیست؟ دیکھیے جو ہم پتھر جب کہتے ہیں اس سے منصرف ہے معدنیات، جیسے فیروزہ، جیسے عقیق. ہاں کلمه سنگ لہٰذا بہت سے لوگوں نے مرمر سے، شاید مرمر کی دو قسمیں، معادن از معادن. ایک کو جیسے پتھر کہتے ہیں، ایک کو پتھر نہیں کہتے. از همین گفتن از مرمرم منصرفه. شاید مرمر دو قسم، بہت شفاف مرمر کو میگن سنگ، یک قسم نمیگن سنگ. یعنی اگه این مرمر خیلی شفاف و کسی تو خونش رو زمینش فرش کرد نمیگن چرا مرمر فرش کرد. اصل تو عدم ہے، تعارض ہو جائے گا، تساقط ہو جائے گا اگر ہمیں شک ہو جائے کہ مرمر کو پتھر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اصل نداریم، اصل عدم کونی مرمر، اصل عدم کونی سنگ. تعارض هر دو از تساقط میکنه. دیکھیے اصالت الحل سے پہلے اصالت موجود ہے، اصل موجود ہے ہمارے پاس. ایک کہہ رہا ہے کہ پتھر ہے، کہہ رہا ہے پتھر نہیں ہے، یہ دونوں ٹکرا کے ختم ہو جائے گا اور وہ باقی رہے گا عدم پر. لہٰذا اصالت الحل جو ہے وہ جاری نہیں ہو پائے گا. یہاں پر مرحله سابق ہمارے پاس اصل فوقانی نامی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ اصل مقدم ہے دوسری پہ. ہم کیوں اس کو پتھر کہہ رہے ہیں یا کیوں اس کو مٹی کہہ رہے ہیں؟ ایک دلیل کہہ رہی کہ پتھر ہے، ایک دلیل کہہ رہی مٹی ہے. لہذا مشکل ہے. مرمرم میگیره. مرمر کو بھی شامل کرے گا، اگر آپ کے نظر میں شامل کرے گا مرمر کو بھی. عرض میں خاک ہے، یہ جو صحن میں پتھر لگائے جاتے ہیں اگر اس کے اوپر خاک نہ ہو سیدن طیبن ہے تو حرج نہیں. مٹی ایک الگ چیز ہے، پتھر زمین ایک جگہ پتھر ہوتی ہے، ایک جگہ مٹی ہوتی ہے، ایک جگہ خاک ہوتی ہے. خلاصه هر چی از اقسام سنگ که معدن هست این جایز نیست ولو سنگ است. دیکھیں پتھر کی جو بھی قسمیں جو معدن کہلائیں وہ جائز نہیں ہوتے، نہ سجدہ نہ تیمم. لیکن اگر معدنیات میں سے نہیں آتے، زمین کا حصہ کہلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. محل خلاف رواية في الصبي أكو وفي الصبي بعض قالوا بفهم عدم الخصوصية بعض لا. سبھی کے سلسلے میں، بچے کے سلسلے میں روایت ہے اور فہم عدم خصوصیت کے قائل ہوئے اس سلسلے میں. تو اگر آپ رسالے میں دیکھیں تو یہ تفصیلی بحث ہے. معدنی اینا در نجف مثل عقیق میمونه، مثل فیروزه میمونه. نہیں، در نجف بھی معدنیات میں سے، در نجف عقیق کی طرح ہے، فیروزے کی طرح ہے. میدونم
میدونم همون ریگایی که تو نجفه همش که دور نیم، شما 100 تا ریگو تو نجف بردارید من دیدم 3-4 تاش دوره. دیکھیے نجف میں جو ریت ہے اس میں آپ 100-150 اٹھائیں گے تو شاید 1-2 پتھر وہ دور بن جائے گا. اس پہ خاص نام پھر اسے پتھر نہیں کہتے اسے، لہذا مشکل ہے در نجف کے اوپر سجدہ یا تیمم کرنا. روایت داره اعطهی فاغنه که مستطیع بشه دیگه. بعضی فقها گفتن یعنی ببینید کسی فقیره، روایت میں عاطی فاغنہ که خرج سال یہ جو مستطیع ہو جائے جملہ جو کہا ہے دیکھو کوئی فقیر ہے، اگر زندگی میں پورے سال کا خرچہ میں اتنا پیسے اس کے پاس نہیں آتا کہ وہ پورے سال کا خرچہ نکال سکے، اب مالی کرتا ہے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، یہ فقیر ہے کیونکہ اس کے پاس سال کا خرچ نہیں موجود، نہ فعلیت کے ساتھ نہ قوت کے ساتھ. آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. اس کو 50 ملین کی کمی ہے. اگر اس کا احتیاج 50 ملین ہے تو آپ اس کو پورا نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر آپ پورا دے دیں گے تو پھر یہ استحقاق سے باہر آ جائے. روایت معتبر ہے، فقہام طبقش فتوا دادن یعنی یک کاسبی که اور روایت معتبر ہے، فقہا نے اس پہ عمل کیا ہے. یعنی اگر کوئی ایک انسان جس کو سال کا خرچ 100 یا 10 لاکھ روپے ہے اور اس کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے تو فقیر ہے، لہٰذا آپ اس کو 5 لاکھ تک دے سکتے ہیں یا پورا دے سکتے ہیں اس کو. روایت کہہ رہی کہ جائز ہے دینا، لیکن اگر آپ نے اس کو 10 لاکھ نہیں 50 لاکھ دے دیے تو اب یہ مستطیل ہو جائے گا. لازم نہیں اون قد نیاز فقط بشویدید، لہٰذا فقہا نے کہا ہے کہ آپ اس کی نیاز کے لحاظ سے دیں، بلکہ زیادہ بھی دے سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے اس کو اس کی نیاز کا حد دے دی تو پھر آپ اس کو اور زیادہ نہیں دے پائیں گے کیونکہ اب یہ غنی ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ نے ابھی فقیر تھا اور آپ نے اس کو اس کی نیاز سے زیادہ دے دیا تو اس وقت دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی محتاج ہے. اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرہ بھی دے سکتے ہیں، دونوں میں شامل ہے اس کا. نه اینکه خرج نان بشه، اون در فدیه است. بله اون خرج نان باید بشه، یا نان یا گندم یا جو. زکوٰۃ فطرہ میں قیمت دینا ہے نان یا جو کی یا گندم کی. در زکوٰۃ وقت در خمس نیست همچی روایتی. نہیں یہ زکوٰۃ کی بات ہے. جماعتی از فقہا که یکیشون اور خمس میں ایسی روایت نہیں ہے ہمارے پاس. عروہ میں مسئلہ موجود ہے، ایک جماعت ہے فقہا کی جو سید عبدالہادی شیرازی بھی قائل ہے، صاحب جواہر، یہ خمس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس میں خمس میں روایت نہیں ہے اور زکوٰۃ میں آئی ہے تو خمس میں بھی ہم اس روایت کو قائل ہو جائیں گے، کیونکہ صاحب جواہر اور سید عبدالہادی شیرازی اور کی جماعت ہے فقہا کا خمس میں بھی انسان اپنے ایک انسان محتاج کو اتنا دے دے کہ وہ غنی ہو جائے، کیونکہ حکم ہے میں برابر ہے خمس زکوٰۃ کے جہاں کوئی اور چیز الگ سے نہیں آئی ہے خمس کے لیے. لیکن سب نے اس بات کو قبول نہیں کیا، لہٰذا خمس میں نہیں ہے یہ اور سب کا فتویٰ نہیں ہے. ہاں ایک جماعت قائل ہے لیکن سب قائل نہیں. اگه گفته اگه اینجوری گفته اگه خودشم نیاز داره برمیداره، اینم تو عروه داره مسئله. بله اگر اس کے لیے معین نہیں کیا ہے اس طالب علم
کیونکہ ولایت اس کی جو زکوٰۃ فطرہ لے رہا ہے. ہاں اگر اس طرح سے اس نے معاملہ کیا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے تو نکال سکتا ہے، لے سکتا ہے. اگه واسه نه ببینید دین فرقش اینه، دین از اصل مال داده میشه، اما اینکه واسه که نماز رو گردنشه این از ثلث میشه. وقت اگر ثلث وفا میکنه به اینکه بعد اینکه دیناش فرق یہ ہے کہ قرض ہمیشہ اصل مال سے دیا جاتا ہے مرنے والے کے، لیکن نماز اور روزہ یہ ثلث سے دیا جاتا ہے. لہذا اگر ثلث اتنا ہے کہ اس سے نماز اور روزہ دیا جا سکتا ہے قرضوں کو ادا کرنے کے بعد، تو ثلث میں اموال میں اتنا ہے کہ نماز اور روزہ کروایا جا سکے تو پھر کوئی نہیں کہتا، تب کرے گا. اگر کسی نے اشکال کیا ہے تو اس نے اس بات کے اوپر اشکال کیا ہے کہ میت جب مقروض ہے، لوگوں کی مقروض ہے یا زکوٰۃ کی مقروض ہے یا خمس کی مقروض ہے، تو یہ اصل میں سے دیا جائے گا، اور اس پہ سے اگر کچھ بچ گیا تو وصیت اگر اس نے کی ہے نماز روزے کی تو اس میں سے ایک سوم میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک سوم سے زیادہ نہیں. اگر اس کی نماز روزے کی قیمت ایک سوم سے زیادہ ہے تو پھر ورثے کی اجازت چاہیے، کیونکہ سارا مال ورثہ کا ہے. اب ہاں اگر حج میں مستطیع تھا نہیں گیا تو اصل مال سے حج دیا جائے. یعنی کسی نکشته، اما پیغمبر صلی اللہ علیه و آله در زمان خودشون که نزول قرآن بود و قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنه، معناش این نیست که شما برید از مدینه به مکه. دونوں صحیح ہے، دونوں روایتیں صحیح ہیں. جس نے اپنے کسی غیر نفس کو قتل کیا کسی کو قتل نہ کرے، لیکن پیغمبر نے اپنے زمانے میں جیسے کہ قرآن نازل ہو جب حکم دیا کہ آپ قتل کر دو مشرکین کو، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ مدینے سے مکے مشرکین کو قتل کر دیجئے، پیغمبر نے کام کیا ہی نہیں. ہاں مشرکین مکے سے مدینہ آتے تھے پیغمبر کو قتل کرنے یا مسلمانوں کو قتل کرنے، پیغمبر دفاع کرتے تھے. جو قاتل المشرکین وہ دفاع کے عنوان سے استعمال ہوا ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ہیچ وقت لہٰذا پیغمبر کی تمام جنگیں جو سینکڑوں جنگیں آپ لڑی ہیں ان میں سے ایک بھی جنگ اطراف مکہ میں نہیں، سب اطراف مدینہ ہے، یا موطے وغیرہ کی تھوڑا سا دور الگ ہٹ کے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کبھی خود مشرکین کے لیے نہیں گئے جنگ کرنے، پیغمبر اپنی جگہ رکے رہے مدینے میں. بدر میں وہ لوگ آئے، احد میں وہ لوگ آئے، احزاب میں وہ لوگ آئے، تمام جنگوں میں مشرکین مکے سے چل کر مدینے کے اطراف میں آؤ جنگ کر رہے اور پیغمبر کو قتل کرنے آئے اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. پیغمبر مسلمانوں نے دفاع کیا، قاتل المشرکین کہ فتنہ کا سبب نہ بنے، ان سے قتال کرو، اس معنی میں ہے. یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ تربت امام حسین ہے، یہ ثابت ہونا ضروری ہے. من بلغ وضو کو درست نہیں کرتا، حکم کو درست کرتا. جو چیز محرز ہے یہ تربت ہے، خاک کربلا ہے، وہاں پر من بلغ کا حکم آ جائے گا. لیکن اگر جو ہے ہی نہیں یا شک ہے تو وہاں من بلغ کی روایت کام نہیں آئے گی. آپ کسی مومن سے جب لے رہے ہیں تو اصلی ہے کہ انشاءاللہ درست کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اور یہ تربت ہے اور اس کو وہی ثواب ملے گا جیسا کہ بیان ہوا ہے. میں نے نہیں سنا کہ تربت جو کربلا میں دی جاتی ہے ہدیہ دی جاتی ہے، اس کو باہر سے آ کے مٹی سے نہیں. کربلا میں اتنی مٹی ہے کہ بہت کچھ باہر لے جا کے پھینک دیتے ہیں، لہٰذا یہ وہی سے بنتی ہے.
صدق عرفی اگر کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ روایت کہہ رہی ہے کہ 5 فرسخ تک کربلا ہے۔ البتہ ان روایتوں کو سند معتبر نہیں، قاعدہ تسامح کی وجہ سے ہم اسے قبول کر رہے ہیں مشہور، اور ہم بھی اسی پہ وجہ سے قبول کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ